السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء کی آیات ہیں اور اس آیات میں ان سورت میں جو مضمون گزشتہ کچھ درسوں سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں اور ہم ان حقوق کی ادائیگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ان حقوق کی ادائیگی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اور چونکہ اللہ کی ذات عالی مہربان ہے لہذا حکم نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ حکم سہولت سے کیسے ادا ہو جائے گا اس کا طریقہ کار سکھاتی ہے کہ دیکھو اگر تم میں یہی صفت پائی جائے گی نا بس حکم کا پورا کرنا پھر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے اگر تم میں یہ گندگیاں پائی گئی نا پھر حکم تم پورا نہیں کر پاؤ گے, حقوق کی ادائیگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. اس میں پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی تھیں کہ اگر ایک آدمی میں تکبر ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, اور تکبر کی تعریف حدیث کی روشنی میں عرض کر دی تھی بطر الحق, حق کی بات کو رد کر دینا, اپنی رائے کے آگے حق کو رد کر دینا, وغمط الناس, اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اس کا نام تکبر ہے. اسی پہ عرض کیا تھا کہ دیکھو آدمی کسی ایک صفت میں کسی سے آگے بڑھ سکتا ہے, اکمل ہو سکتا ہے, لیکن افضل بھی ہو جائے یہ اللہ جانتے ہیں کون کس سے افضل ہے کون افضل نہیں ہے. آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ میاں نے اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر تم میں بخل کی صفت ہے نا, بخل کی, تب بھی تم حقوق کو ادا نہیں کر سکتے. اچھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بخل کی بڑی مذمت بیان کی ہے کہ اللہ کو یہ صفت بالکل پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں مومن بخیل نہیں ہو سکتا, مومن میں بخل ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والا اگر ہے یہ بخیل نہیں ہوگا. ایمان والا برے اخلاق والا بھی نہیں ہو سکتا. جہاں ایمان ہوگا وہاں سخاوت آ جائے گی, جہاں ایمان ہوگا وہاں اچھے اخلاق آ جائیں گے. جیسے جیسے ایمان میں کمی آئے گی ایسے ایسے سخاوت میں کمی آ جائے گی, بخل بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے ایمان میں کمی آئے گی ایسے ایسے اخلاق بگڑتے چلے جائیں گے. کتنی عجیب بات ہے. دیکھو ایمان اللہ کے وعدوں پر ہے, ایمان اللہ کی ذات پر, اللہ کی صفات پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وعدے اور وعیدوں پر ہمارا ایمان ہے. وعدوں پر بھی ایمان ہے, وعیدوں پر بھی ایمان ہے. اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے وعدوں پر بھی ایمان ہے, اللہ کے بتائی ہوئی وعیدوں پر بھی ایمان ہے. اب ایک صفت اللہ میاں کو پسند نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا ہے تو ایمان کے ساتھ وہ چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ آدمی کو خوف آئے گا اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے, میں کیسے کر سکتا ہوں یہ. اور جیسے جیسے ایمان میں کمی آتی ہے نا اللہ کے وعدوں سے آدمی کا ایمان کم ہوتا ہے, اللہ کی وعیدوں سے آدمی کا ایمان کم ہوتا ہے, پھر بری صفات آدمی میں پیدا ہوتی چلی جاتی. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, اس کا
یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن موجودہ حالات سے اس کا بڑا تعلق ہے اور ایمان سے اس کا بڑا تعلق ہے. مختصر سی عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے صحیح سے کہنے کی توفیق دے دے، اللہ پاک مجھے بھی سمجھا دے، آپ بھائیوں کو بھی سمجھا دے. دیکھو میرے پیاروں، سارا جو معاملہ ہے نا اللہ میاں سے ہمارا، وہ ایمان کا ہی ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی راحت پہنچنے والی ہے نا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس راحت کو تم سے دور کر دے. اللہ نے اگر طے کر دیا ہے کہ تم کو یہ راحت پہنچنی ہے نا، بس پہنچنی ہے. اور اگر اللہ نے اس کو طے کر دیا کہ تم کو یہ تکلیف پہنچنی ہے نا بھائی، تو پہنچنی ہے. پھر تم الٹے کھڑے ہو جاؤ، پہنچنی. ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان حالات کو بھیجنے سے تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. تم پر کوئی اچھا حال بھیج دیا، تم نے اس میں شکر ادا کیا، تمہاری تواضع میں اضافہ ہو گیا، اللہ رب العزت کی رجوع میں اضافہ ہو گیا، تم نے کہا اللہ کا احسان، اللہ نے یہ اچھا معاملہ کر دیا، بس تمہاری ترقی ہو جائے گی، تم کامیاب، امتحان میں کامیاب. اور اللہ کی طرف سے کوئی کڑا وقت آ گیا، مصیبت آ گئی، تم نے صبر کر لیا، تو کوئی بات نہیں جی، اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے پروردگار ہم پر مہربان ہے، اس میں ہماری کوئی بھلائی ہوگی. اور میں تو ان نعمتوں کے قابل ہی نہیں تھا جو مجھے مل رہی تھی، اللہ کا فضل تھا، نہیں مل رہی اللہ کا احسان، کہ بس تم کامیاب ہو جاؤ گے، ختم، چھٹی. حال تھوڑے وقت کا ہوگا، گزر جائے گا. اللہ رب العزت نے اس کو طے کیا ہے اپنے یہاں کہ وہی حال بھیجیں گے جس کو تم سہ سکو گے. دیکھو اللہ کے پاس حالات کے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. کس کس سے بھاگو گے؟ وہ ایک فلسفی تھا، اس نے وقت کے نبی سے سوال کیا کہ اچھا ایک سوال کا جواب دو. کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ آسمان زمین کی نا کمان بن جائے، کمان سے تیر چلتا ہے، اور جتنے حادثات اور پریشانیاں ہیں نا وہ سب تیر بن جائیں، اور چلانے والے اللہ میاں خود ہوں، تو بتاؤ بچنے کی کیا جگہ ہے، کہاں جائیں؟ تو نبی نے کہا دیکھو چلانے والے اللہ ہے نا، بس اللہ کے پاس آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے ان ساری چیزوں سے. اس نے کہا یہ جواب صرف نبی دے سکتا ہے کہ حالات کے وقت اللہ کی طرف دوڑ لگانا یہ اصل ہے، اللہ سے بھاگنا کوئی اصل ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانا کیا ہے؟ اصل ہے. ایک بات ہو گئی کہ حال آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور بھائی کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے. اور حال آتا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اور دیکھو ہم چھوٹے لوگ ہیں، اعتراف کر لینا چاہیے ہمیں اس کا. ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور لوگ ہیں، اعتراف کر لینا چاہیے اس کا. عمل کے اعتبار سے بھی کمزور لوگ ہیں، کھلے دل سے ہمیں اس کا اعتراف ہے. ایمان بھی ہمارا کچا، عمل ہمارے کچے، اللہ سے تعلق ہمارا کچا. ہم پر اللہ میاں بڑی آزمائشیں بھائی نہیں بھیجتے. اللہ نے اپنے یہاں طے کیا کہ بڑی آزمائشیں تو پکے ایمان والوں پر ہی آتی ہیں. کہا انبیاء کی جو پریشانیاں ہیں نا اور انبیاء کے جو امتحان ہے سب سے اعلیٰ درجے کے وہ ہوتے ہیں. پھر جو نبی سے جتنا مشابہ ہے وہ اس کے اتنا قریب ہے، اس پر ایسا سخت امتحان آئے گا. اور کبھی اللہ کی طرف سے کوئی سخت امتحان آ جائے تو سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن دل کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے بھائی، نبیوں سے یا اللہ والوں سے کوئی مشابہت نصیب ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ سخت حال آ گیا ہے. ایک بزرگ کے گھر فاقہ آ گیا، رونے لگے، کہہ رہے ایسی کون سی میں نے نیکی کر لی کہ وہ مہمان جو اللہ انبیاء کے گھر بھیجا کرتے تھے، اللہ نے وہ مہمان آج میرے گھر بھیج دیا کہ میرے گھر فاقہ. یہ تو نبیوں کے گھر آیا کرتے تھے فاقے. میری کون سی ایسی عبادت اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ میاں نے میرے گھر وہ مہمان بھیج دیا؟ تو اللہ کس کے گھر بھیجا کرتے تھے بھائی؟ نبیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو سمجھانے کی بات. جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب آ رہا ہے نا میرے بزرگوں دوستوں، قیامت سے پہلے ایمانیات دنیا سے رخصت ہو جائیں گی. اللہ کرنے والا کوئی ایک آدمی بھی دنیا میں نہیں رہے گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک آدمی اللہ کرنے والا ہو. ایک آدمی بھی ہے نا اللہ کرنے والا، قیامت نہیں آئے گی. دنیا سے اللہ ختم ہوگا، کیا آ جائے گی؟ قیامت. تو گویا قیامت آئے گی جب ایمانیات دنیا سے کیا ہو جائے گی بھائی؟ چلی جائیں گی. کیا آتا ہے کہ ایک دن آدمی اٹھے گا نا
تو قرآن کریم موجود نہیں ہوگا، اللہ اٹھا دیں گے اس کو، اٹھ جائے گا قرآن، ختم، ایمان سینوں سے نکل جائے گا، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں، قیامت آ جائے گی۔ اچھا، ایمانیات کی ضد مادیت ہے، دنیا، اس کی ٹیکنالوجی۔ ایمان جیسے جیسے کم ہوگا نا، ٹیکنالوجی ایسے ایسے بڑھتی چلی جائے گی، مادیت ایسے ایسے بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھو نا، آج سے 20 سال پہلے ہم ٹیکنالوجی میں جہاں کھڑے تھے، آج جہاں کھڑے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ کہاں چلی گئی دنیا؟ ٹھیک ہے، سائنس اس کو ترقی کہتی ہو، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن ایمان کہیں گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، بحیثیت ایک مسلمان ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے اس پر کہ ایک بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک بات ٹیکنالوجی کی ہے۔ تمہارا امتحان ہے کہ تم کس کی مانتے ہو، امتحان ہے تمہارا۔ ایمان غیب کا ہے، نظر نہیں آ رہا، ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے آنکھوں کی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے کہ تم ایمان کی مانتے ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بات کو مانتے ہو، یا اس کا انکار کر کے ٹیکنالوجی کو مانتے ہو۔ تمہارا امتحان ہے اس میں، میرا امتحان ہے اس میں۔ اب بحیثیت مومن ہمیں اپنی آنکھوں کا دیکھا جھٹلانا ہے اور کہنا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، حق تو وہی ہے، حق تو وہی ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے نا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ جیسے ہو جاتا ہے وہ چشمہ غلط نمبر کا آنکھوں پہ لگ جائے، چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے، بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، قریب کی چیز دور نظر آتی ہے، دور کی چیز قریب نظر آتی ہے، ہو جاتا ہے بھائی، ایسا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس منظر کو میں دیکھ رہا ہوں وہی منظر حقیقت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے اس پر باندھی، ساری تفصیل اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ کی طرف سے ایک بیماری آ گئی بھائی، مان لیا ہم نے اس کو، مان لیا، اور بھائی مان لیا کہ یہ عام فلو جیسی نہیں ہے، اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، مان لی، ٹھیک ہے، مان لی۔ تو اب بیماری، اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، مجھے جو بیماری آنی ہے نا وہ آنی ہے، میں نہیں بچ سکتا اس سے، نہیں بچ سکتا۔ جو نہیں آنی، بولو بھائی، نہیں آنی، میں اپنا عقیدہ کیوں خراب کروں؟ ایک بیماری کے لیے اپنا عقیدہ خراب کروں؟ عقیدہ میرا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ صاف حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی، اور محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ یہ توہمات آج کے کوئی ہیں، میں نے کل عرض نہیں کیا تھا آپ لوگوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے نا تو سورج بھی اس کا غم بناتا ہے۔ آپ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی نشانی ہے، ہو جایا کرتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی بڑے توہمات تھے یار، اتنے آج کل اللہ کی فضل سے اتنے توہمات ہیں ہی نہیں جتنے اس زمانے میں تھے۔ ہم بھی ایک زمانے تک اپنے بڑوں کو دیکھتے رہے نا، بلی رستہ کاٹ جائے گی ہم نہیں گزریں گے، کالی بلی نے رستہ کاٹا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ دیکھو بھائی سن لو، یہ لا نا، لا جو لا عدوى میں لا ہے نا، یہ وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے، یہ وہی لا ہے۔ جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے ہی لا عدوى کا ترجمہ ہے کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ صاف حدیث ہے، صاف حدیث ہے، لا عدوى، ایک بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ ایمان یہ ہے بھائی، ہاں ٹھیک ہے، اب میں بیمار ہو گیا تو میرے مقدر میں تھا، ہونا ہو گیا، لیکن میں یہ اپنے دل میں بھی نہیں سوچوں گا، نہ کسی سے کہوں گا کہ پتہ نہیں کس سے ہاتھ ملا لیا تھا یا بیمار پڑ گیا، پتہ نہیں کس کے گھر چلا گیا تھا بیمار پڑ گیا، پتہ نہیں کون کمبخت میرے سامنے کھانس گیا ہوگا، اس کے تھوک کے ذرات آ گئے میں بیمار پڑ گیا۔ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے عرض کروں، یہ جملے ایمان کے نہیں ہیں، اور ایمان کے نہیں ہیں تو پھر کس کے آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ ایمان کے جملے نہیں ہیں۔ ایمان کا جملہ یہ کہ بھائی میرے مقدر میں بیمار ہونا لکھا تھا، بس ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے میں احتیاطی تدابیر پہ عمل بھی کر لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے دل کو یہ سمجھاؤں گا بھائی تیرے مقدر میں یہ بیماری لکھی تھی، ہونی تھی تجھ سے، اور اگر میں مر گیا تو بھائی اس بیماری میں مرنا لکھا تھا میرے لیے، مر گیا، کیا ہے اس میں ایسا؟
ایمان والوں کے لیے مرنا کوئی ایسی ناگوار چیز تو نہیں ہوتی نا یار، مرنا تو ہے نا، تو مرنا ہے. اور ایمان کی حالت میں اگر موت آ گئی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میری اپنے لیے دعا ہے، اللہ ایمان کی حالت میں عافیت سے مجھے موت دے دے. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے یار؟ ایمان کی حالت میں عافیت سے موت مل جائے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے بھائی؟ کوئی نعمت ہے اس سے بڑی؟ ایمان کی حالت میں ہو، عافیت کے ساتھ ہو جائے، ختم ہو گئی بات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اللہ سے اس کو مانگ لو نا، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، زندہ رکھیے گا. توفنی اذا کانت الوفات خیر لی، مرنا بہتر ہونا، موت دے دیجیے گا، موت دے دیجیے گا. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، زندگی میں جب تک میں رہوں نا بس خیر ہی خیر میرے لیے بڑھتی رہیں، خیر ہی خیر میرے لیے بڑھتی رہیں. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، میں مر جاؤں نا ہر شر سے مجھے راحت نصیب ہو جائے. یہ دعا سکھائی ہمیں، یہ مانگتے رہو اللہ سے. کس بات کا خوف؟ آدمی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار میں مر جاؤں گا تو چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. یہ عقیدے کی کمی ہے، ہر آدمی کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے. اور اللہ مجھے معاف کر دے، آدمی اپنے دل میں یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ سب تو اسی لیے کھا رہے ہیں کہ تو کما رہا ہے، تو کھا رہے ہیں، ورنہ ان کا سورس آف انکم اور کیا ہے. حالانکہ یہ بات ایمان کے یکسر خلاف بات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق ہمارے ذمے ہے بابو، ہر چوپائے کا رزق ہمارے ذمے ہے، ہم دیں گے، اس کو پہنچائیں گے. کئی دفعہ آپ سے کہا ہوگا، وہ ایک چوہا تھا، وہ گاڑی ایک چل رہی تھی، گھوڑا گاڑی چل رہی ہوگی نا، تو گاڑی چل رہی تھی، نیچے نیچے بھاگ رہا تھا اس کے تیز تیز. کسی نے کہا تو کیوں بھاگ رہا ہے بھائی، تو کیوں بھاگ رہا ہے، تیز بھاگ رہا ہے. اس نے کہا یہ گاڑی میرے کندھوں پہ، رک جاؤں گا تو گاڑی رک جائے گی. تو میری دادی ہم سے کہا کرتی تھی کہ تو بھی نا گاڑی نیچے کا چوہا ہے، سمجھتا ہے کہ سب تو کرتا ہے. میں کرتا ہوں بھائی، اللہ کرتے ہیں. میں مر جاؤں گا نا تو میرے گھر والے انشاءاللہ اس وقت جو کھا رہے ہیں اس سے اچھا کھائیں گے، انشاءاللہ عزت سے کھائیں گے انشاءاللہ. کسی کے مرنے سے کسی کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ خوف اللہ حفاظت فرمائے ایمان کی کمی کا ہے کہ مر جاؤں گا تو بچوں کا کہو، تو پالتا ہے بچوں کو، اللہ پالتے ہیں بھائی، اللہ پالیں گے. اور اپنا بھائی میں مر جاؤں گا تو ٹھیک ہے نا، یہ تو دھوکہ ہے لذت کا. آج میں دوپہر میں اچھا کھانا کھا لوں، آم بھی کھا لوں، کوئی آئس کریم بھی کھا لوں، یہ ختم ہو گئی نا. 2 منٹ کی لذت تھی، ختم. پھر جو گندگی ہے فضلے میں باہر نکل آئے گی، اس کا نام لذت ہے. خوف الگ لگا رہتا ہے کہ یار وزن بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لذتیں تو اللہ نے جنت کے اندر بنائی ہیں، مر جاؤں گا تو لذتیں ہی لذتیں انشاءاللہ. ایمان کی حالت میں اگر موت آ گئی تو بھیا اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہونا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے وعدوں پر ہونا چاہیے، ان کی بتائی ہوئی وعیدوں پر ہونا چاہیے. اور میں اپنے دل کو میں ٹٹول لوں کہ اگر میرے دل میں اللہ کے بتائے ہوئے وعدوں کا پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی بتائی ہوئی وعیدوں سے خوف نہیں ہے، تو بھائی میں ایمان کے اس درجے پہ نہیں ہوں جو اللہ کا مجھ سے مطالبہ ہے. اور عرض کروں، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. آدمی اچھے ماحول میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں میں ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، نکل جاتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، ایمان ایک درجے پہ نہیں رہتا. تو یہ ساری بات میں نے اس پر آپ سے کہی کہ بھائی بیماری ہو یا نہ ہو، عقیدہ درست رہنا چاہیے، عقیدے کی درستگی ضروری ہے. اللہ کے یہاں سوال ہے، وہ ایک بزرگ ہے، نام میں بھول رہا ہوں ان کا. بزرگوں پہ توحید کا ایک غلبہ ہوتا ہے نا، اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے. اپنی زندگی میں کبھی ہو گیا ہوگا ایسا، گرم دودھ پیتے تھے ٹھنڈا دودھ پی لیا، یا ٹھنڈا دودھ پیتے تھے گرم دودھ پی لیا، پیٹ میں کچھ درد ہو گیا تو کہنے لگے اپنے کسی خادم سے کہ یار آج عادت کے خلاف کیا نا، ٹھنڈا دودھ پی لیا یا گرم دودھ پی لیا تو پیٹ میں درد ہو گیا. کہہ دیا، ہو گیا، سبب ہے، انکار تو نہیں ہے، ہو جاتا ہے. ہم کہہ دیتے یار وہ باہر کا کھا لیا تھا پیٹ خراب ہو گیا، کہہ دیتے نہیں کہہ دیتے. انتقال ہو گیا، اللہ کے یہاں پیشی ہو گئے گا، کیا لائے ہو ہمارے لیے، کیا لائے؟ کہ خالص توحید لایا آپ کے لیے، خالص توحید لائے گا. اچھا خالص توحید لائے تم ہمارے لیے، بھول گئے تم نے فلاں موقع پر اپنے خادم سے یوں کہا تھا کہ آج ٹھنڈا دودھ پی لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا. یہ توحید ہے؟ کرنے والی ذات تو کون ہے بھائی؟ ہماری ہے، ہماری ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم سے اتنی باریک چیزوں کا سوال نہیں ہوتا، وہ بڑوں سے سوال ہوتے ہیں اس درجے کے. ہم چھوٹے لوگ ہیں،
لیکن کم از کم اتنی بات یار، اتنا عقیدہ تو صحیح ہونا چاہیے نا کہ بیماری کس کے حکم سے آتی ہے بھیا؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ کا حکم ارادہ نہ ہو بیماری، ارے بولو بھائی، نہیں آ سکتی. اپنے آپ سے اس کو کہنا ہوگا، اپنے آپ سے اس کو کہنا ہوگا بھائی کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے. اب تک اللہ کا حکم نہ ہو بیماری نہیں آتی. اور بیماری کس کے حکم سے جاتی ہے؟ اللہ کے حکم سے جاتی ہے. اب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، بولو بھائی بیماری نہیں جاتی. کہ ہمارا عقیدہ ہے. لا عدوى، بیماری منتقل نہیں ہوتی. ولا طیارہ، کوئی فال نہیں ہوتی، کوئی بدفالی نہیں ہوتی، کوئی بدفالی نہیں. تو ایمان، اچھا کیا ہے؟ دیکھو کہا جاتا ہے کہ جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لینا، یہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دجال مادیت کا بالکل آپ یوں سمجھ لو کمال لے کر آئے گا، عروج لے کر آئے گا. دکھائے گا جنت کو جہنم، جہنم کو جنت دکھائے گا کہ جو میرے ماننے، دجال کے ماننے والے ہیں ان پر کیسی نعمتیں برس رہی ہیں، اور جو ماننے والے نہیں ہیں ان کی زندگی کیسی خسارے میں آ گئی. دکھائے گا، دکھائے گا بھائی. ایسی اس کو اللہ رب العزت مادی ترقی دیں گے. اس کو استدراج کہتے ہیں، ڈھیل. ایسے اللہ کی جو ڈھیل اس کو ملے گی، جو چاہے گا دکھائے گا. اوہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں جیسا اس کا آئے گا. اور ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے. میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں اس سے، میں بھی ڈرا رہا ہوں اس سے. میری زندگی میں آ جائے تو میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے، پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے سے کہا بھائی سورہ کہف پڑھ لو. بھائی سورہ کہف میں ایسا کیا ہے؟ سورہ کہف میں بھی یہی مضمون ہے، روحانیت اور مادیت، اس کا ٹکراؤ. روحانیت آگے بڑھ جاتی ہے، مادیت پیچھے رہ جاتی ہے اگر روحانیت ٹھیک ہو تو بھیا اس موقع پر نا ہمیں ایمان کے بول بولنے ہوں گے. دیکھو ہم، اللہ حفاظت فرمائے، محروم ہو گئے ایمان کے بول بولنے سے، ایمان کے بول سننے سے. اس وجہ سے یہ ساری گڑبڑیں ہو رہی ہیں. ہمیں بہانے سے اللہ کا نام لینا ہے، یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے. کوئی بہانہ ہو اللہ کا نام لیتے رہو، کوئی بہانہ ہو اللہ کا نام لیتے رہو، یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے. آپ دیکھو نا، اللہ کا نام ایسا پاک ہے، ایسا پاک ہے، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اس کے آگے، کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. دیکھو نا، ہمیشہ کی تکلیف سے بچانے والی، ہمیشہ کی راحتیں دلوانے والی اللہ کے نام کا اقرار ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا بس چھٹی ہو گئی، ہر شر سے اللہ نے بچا لیا اور خیر اللہ نے دے دی. ایسا پاک نام ہے اللہ کا. تو ہم مصنون اعمال کا اہتمام کریں. میں احتیاط کرنے سے منع نہیں کرتا، جو آپ احتیاط کرنا چاہو بھائی، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے، جس درجے کی وہ احتیاط کرنا چاہے کر لے. میں اس میں کوئی تفصیلی بات بھی نہیں کرتا، نہ کوئی اعتراض کرتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے، تم ماسک کیوں پہنتے ہو. ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے یار. میں اس موضوع پہ کوئی بات، یہ میرا ڈومین نہیں کہ میں آپ سے اس موضوع پہ کوئی بات کروں. ہاں اتنی بات جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھو بھائی. صاف سی بات ہے، اللہ کے یہاں اس کا سوال ہے، سچی بات ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حق ہے، سچ ہے. ٹیکنالوجی جو کہتی ہے جھوٹ ہے، غلط ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. ابھی کہا نا WHO والوں نے کہ بھائی جس میں علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں، وائرس تھا اندر، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور جناب اس سے ہاتھ ملانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سارا چورن الٹا کر دیا انہوں نے اپنا، ساری دنیا بند کرانے کے بعد کہ جی فلاں بھی کیریئر ہے، اس سے بھی ڈرو، فلاں بھی کیریئر ہے، اس سے ڈرو، فلاں بھی کیریئر ہے، اس سے ڈرو. 3 مہینے تک یہ چورن بکتا رہا. ختم ہو گیا یہ چورن بھائی، اب ختم. تو ٹیکنالوجی کا تو یہ حال ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہی حق ہے، بیماری منتقل نہیں ہوتی. اب یہ بات اپنے دیکھو، بس یہاں بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوقات ہیں دنیا میں پھر رہی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں؟ نہیں آتی. ہم تو انسانوں کو ہی دیکھتے ہیں نا، ہم نے جنات کو نہیں دیکھا، اللہ دکھایا بھی نہ. اور بہت ساری مخلوق ہیں ہم نے دیکھی نہیں، اللہ دکھایا بھی نہ. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے، علماء سے یہ سنا ہے، اپنے مشائخ سے یہ سنا ہے کہ جو جس مخلوق سے ڈرتا ہے نا وہ اس کو ڈراتی ہے. اصول ہے، جو ڈرتا ہے نا اسی کو ڈرایا جاتا ہے، جو ڈرے نا اس کو ڈرایا بھی نہیں جاتا. آپ بیماریوں سے ڈرنا شروع کر دو نا، اللہ حفاظت فرمائے، بیماری آپ کا رستہ گھر دیکھ لے گی، رستہ دیکھ لے گی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وحشی ہو جاؤ، بالکل جنگلی بن جاؤ، نہیں یار. اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو بھائی، اعتدال کے ساتھ، جیسے پہلے گزارتے رہے تھے ایسی زندگی گزارو، ہنستے کھیلتے خوش خرم.
ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ دیکھو خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب گھومو پھرو، کھیلو کودو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو یار، بس یہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ میں اچھا کھاؤں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں، کیا سوال ہے مجھ سے؟ میں خوب گھوموں پھروں، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، دوستوں میں اٹھوں بیٹھوں، نافرمانی نہ کروں اللہ کی، کیا سوال ہے مجھ سے؟ اس کا کوئی سوال نہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی، کون ہے جو یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی فلاں فلاں حلال کردہ نعمت ہے وہ حرام ہے؟ حلال ہے یار، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ تو خوف کے بغیر رہیں، اپنے اپنے گھروں میں عافیت خیر کے ساتھ مسنون اعمال کا اہتمام کریں، خوف اپنے مسلط نہ ہونے دیں۔ اور جس وقت مجھے مرنا ہے نا بھائی، مرنا ہے، میں نہیں بھاگ۔ اچھا اور عجیب بات دیکھو، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آدمی مر ہی نہیں سکتا۔ یہ مرنا چاہے نا، یہ نہیں مر سکتا، موت اللہ کے حکم سے، کتابم مؤجلہ، وقت ہے موت کا، ایک لمحے پہلے نہیں آتی، ایک لمحہ سمجھتے ہو سیکنڈ پہلے نہیں آتی، اور سیکنڈ کی مہلت بھی اللہ کے ایسے نہیں ملتی، جب وقت ہے تو آ گیا، بس آ گیا۔ تو یہ باتیں اپنے آپ سے کرنے کی ہیں، یہ باتیں اپنے گھر میں کرنے کی، اپنی مستورات کو سنانے کی، بچوں کو سنانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے عقیدے کو بھی ٹھیک کر دے بھائی، اللہ پاک آپ بھائیوں کے عقیدے کو بھی ٹھیک کر دے۔ ہاں دعائیں مانگنی چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ بیماریوں کے زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہے کہ دیکھو جب اللہ کی طرف سے کوئی حال آتا ہے نا، حال، تو حال جس عمل کی وجہ سے آتا ہے نا، جب تک اس عمل کو دور نہ کرو نا، حال جاتا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھو فلاں وظیفہ پڑھ لوں گا، فلاں یہ کر لوں گا، فلاں وہ کر لوں گا، نہیں بھائی، جس وجہ سے آیا نا اس وجہ کو دور کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھ لیں ہر آدمی کا اپنا اللہ سے معاملہ ہے، میں کن کن چیزوں میں کوتاہیاں کرتا ہوں، میں ان میں کوتاہیاں نہ کروں، میرے لیے اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ذمہ لوگوں کے حقوق ہے، میں نے ادا نہیں کیا، میں ادا کر دوں بھائی، میرے لیے اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اللہ کی طرح رجوع استغفار کی مجھے بھی توفیق دے دے، اللہ پاک خوب رجوع استغفار کی آپ بھائیوں کو بھی توفیق دے دے، اللہ خوف سے مجھے بھی بچائے، اللہ خوف سے آپ بھائیوں کو بھی بچائے، اللہ بیماریوں سے مجھے بھی عافیت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو بھی عافیت میں رکھے، ایمان پہ اللہ میرا بھی خاتمہ کرے، ایمان پہ اللہ آپ بھائیوں کا بھی خاتمہ فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم عبدک احسن عاقبتنا فی الامور کلها، اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تیری پناہ میں ہر بیماری سے تو ہماری حفاظت فرما، کرم ہی کرم، رحم ہی رحم، عافیت ہی عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ تنہائی کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، تنہائی کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ بہت سارے علماء اسی مہینے میں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی خوب خوب مغفرت فرما، خوب خوب مغفرت فرما۔ ہمارے مفتی نعیم صاحب کا بھی کل انتقال ہوا، اور بزرگوں کا بھی انتقال ہوا، اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما، اے اللہ ان کے ساتھ بہت عافیت فرما۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ان کے اجر سے ہمیں معروم نہ فرما، اے اللہ ان کے بعد فتنے میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گھروں میں علماء کو پیدا فرما، حفاظ کو پیدا فرما، تیرے نام پہ مال خرچ کرنے والوں کو پیدا فرما، اے اللہ ایمان کے بول بولنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو علماء تیری جوائے رحمت میں پہنچ گئے، بہترین ان کے ساتھ معاملہ فرما، اے اللہ بہترین ان کے ساتھ معاملہ فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی نافرمانی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے راضی ہو جانے کا، جنت کا، تو ہمیں نصیب فرما۔ تیری پناہ میں آتے ہیں تیرے غصے سے، جہنم سے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، رحمتک یا ارحم۔